اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا سبق حبہ خاتون کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ توجہ سے سنیں بچوں، حبہ خاتون کا اصلی نام زون تھا۔ وہ چندھار پامپور میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد کا نام عبدی راتھر تھا۔ زون کو 5 سال کی عمر میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ 2 سال کے بعد زون نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی۔ پہلے بچوں، حبہ خاتون جو تھی، حبہ خاتون کا اصلی نام زون تھا۔ وہ چندھار پامپور میں پیدا ہوئی۔ اس کے باپ کا نام عبدی راتھر تھا۔ زون کو 5 سال کی عمر میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن کریم کی تعلیم پڑھنے کے لیے بھیجا۔ 2 سال بعد زون نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کر لی۔ زون کی شادی ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی۔ جب زون جوان ہوئی تو اس کی شادی ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی۔ سسر ساس اور اپنے شوہر کی جی جان سے خدمت کرنے کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پریشان کرتے تھے۔ زون کی شادی ایک ان پڑھ گوار لڑکے سے ہوئی۔ سسر اور ساس اپنے شوہر کی دل جان سے خدمت کرنے کے باوجود بھی سسرال والے زون کو بہت پریشان کرتے تھے۔ دکھ کے ان حالات میں زون کے درد بھرے اشعار کہنے لگی۔ اس پریشانی کی حالت میں، اس دکھ کی حالت میں زون نے درد بھرے اشعار کہنے شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے زون کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ میٹھی اور پر اثر آواز بھی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زون کو خوبصورتی بھی دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھی اور پر اثر آواز بھی دی تھی۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زون اپنے درد بھرے اشعار گاتی تھی۔ اس طرح ان کے اشعار، ان کے شاعرہ ہونے کی بات دور دور تک پھیل گئی۔ زون یہ اشعار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ زون یہ اپنے اشعار لے کر صوفی بزرگ خواجہ مسعود کے پاس جا پہنچی۔ انہوں نے زون کو حبہ خاتون کا نام دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گئیں۔ جو خواجہ مسعود تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے زون کو حبہ خاتون کا نام دے دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گئیں۔ ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہ چک پامپور کے علاقے کی سیر کرنے کو نکلے۔ انہوں نے حبہ خاتون کی میٹھی آواز سنی اور اس پر فریفتہ ہو گئے۔ ایک دن ایسا وہ آیا کہ جو ملک کا حکمران تھا یوسف شاہ چک، وہ سیر کے لیے پامپور کے علاقے کو نکلا۔ انہوں نے حبہ خاتون کی میٹھی آواز سنی اور اس پر وہ فدا ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ زون فریفتہ ہو گیا۔ بعد میں یوسف شاہ چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی۔ اور بالآخر یوسف شاہ چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بن گئی۔ حبہ خاتون کے درد بھرے اشعار آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حبہ خاتون پاندرٹھن میں مسجد حبہ خاتون کے قریب دفن ہیں۔ حبہ خاتون کے درد بھرے اشعار آج کل بھی کشمیری لوگوں کی زبانوں پر موجود ہیں۔ حبہ خاتون پاندرٹھن میں مسجد حبہ خاتون کے قریب دفن ہیں، یہ مدفون ہیں مسجد کے قریب۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد رہا ہوگا، تو امید ہے کہ یہ سمجھ بھی آیا ہوگا آپ کو۔ انشاءاللہ اگلا سبق ہم کل پڑھیں گے۔ باقی